السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 15 سورہ الکہف آیت نمبر 29 سے۔ اور دیکھیں کہ سورہ الکہف انتہائی خوبصورت سورت ہے اور جس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ وَقُلِ الْحَقُّ، اور کہہ دیجئے کہ حق میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فمن شاء، تو جو کوئی چاہے، فلیؤمن، پس چاہیے کہ ایمان لے آئے، ومن شاء، اور جو کوئی چاہے، فلیکفر، پس چاہیے کہ کفر کرے۔ انا، بے شک ہم نے، اعتدنا، تیاری کی ہم نے، للظالمین، ظالموں کے لیے، نارا، ایک آگ، احاطہ، گھیر لیں گی، بہم، ان کو، سرادقہا، سین را دال قاف، اس کی طنابیں یعنی لپٹیں۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ فریاد کریں گے، یغاثوا، فریاد رسی کیے جائیں گے، بِمَاءٍ، ساتھ پانی کے، کالمہل، میم ہا لام، تیل کی تلچھٹ کی طرح، یشفی الوجوہ، شین واو یا، جو بھون ڈالے گا چہروں کو، بئس الشراب، کتنی بری ہے پینے کی چیز، وساءت، اور کتنا برا ہے، مرتفقا، را فا قاف، مقام، دوستی۔ ظالم سے مراد حق کو قبول نہ کرنے والے۔ سرادق، ہر وہ چیز جو کسی دوسری چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہو، خواہ وہ چار دیواری ہو یا پھر شامیانہ۔ لہذا جہنم کی آگ کے لپٹنے کی وجہ سے وہ شدید پیاسے ہوں گے، پانی کے لیے فریاد کریں گے، اور وہ پانی تیل کی تلچھٹ کی طرح یا اس قدر کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ مہلی کا ایک معنی کیا ہے؟ ہر مادی چیز، خواہ وہ سونا، چاندی، تانبا ہو جو کہ پگھلا ہوا ہو۔ دوسرے نمبر پر مردے کے جسم سے نکلنے والا زرد پانی، لہو اور پیپ، اور وہی پانی ان کو پینے کے لیے استغفر اللہ دیا جائے گا جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ پینے کی جگہ بھی بدترین اور رہنے کی جگہ بھی بدترین۔ بہرحال وہ اس آگ سے باہر نہ نکل سکے گا، وہ آگ چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، پانی بھی نہ ملے گا وہاں پر۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، انا، بے شک ہم، لا نضیع، ضاد یا عین، نہیں ہم ضائع کرتے، اجر، من احسن، جو کوئی اچھا کرے، عملا، عمل کو۔ اس کے برعکس دوسرے لوگ، یہاں پر صرف ایمان لانے ہی کی بات نہیں ہوئی بلکہ اچھے عمل کا بھی ذکر ہے، اس کو شرط قرار دیا ہے، جو اچھا کرے گا اس کا اجر کبھی بھی ضائع نہ ہوگا، اس کو کیا ملے گا؟ ثواب۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من
تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا اولئکا یہی لوگ لہم ان کے لیے جنات عدن باغات ہیں ہمیشہ کے تجری بہتی ہیں من تحتہم الانہار ان کے نیچے سے نہریں یحلون وہ پہنائے جائیں گے کیا چیز زیور فیہا ان میں من اساور سین واو را کنگنوں میں سے وہ بھی سونے کے کنگن من ذہب سونے کے ویلبسون اور پہنیں گے ثیابن ثا واو با لباس خضرن سبز من سندسن سین نون دال سین باریک ریشم سے و استبرقن باراقاب اور دبیز ریشم سے متکئین واو کاف حمزہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اونچی مسندوں پر نعم الثواب کتنا اچھا بدلہ ہے وحسنت اور کتنا اچھا ہے مرتفقہ مقام دوستی شاباش کس یعنی قیامت کے دن اور کچھ آپ کو لوٹا دیا جائے گا کوئی محنت کوئی آرام کوئی کسی کی کوشش شاباش بھئی یہ چھوٹا سا کمنٹ ہے چھوٹے سے بچے کا قربان کی سورت کے شروع میں بھی احسن عملہ اور آخر میں بھی یعنی اس آیت میں یہ سب دنیا کی زینت اور کیا ہے شاباش قربانی کا گوشت رشتہ داروں اور تاکہ غریبوں میں ہم آزما کر دیکھیں وہاں بئس الشراب اور یہاں مرتفقہ ہے یہ اتنی واضح سی باتیں ہیں کہ کوئی جھول نہیں ہے قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہے دیکھے کتنا پیارا ہے کہ اپنی چیزیں اپنے پیسے بچا کر ہمیں اپنے فرینڈ یا ایسے فرینڈ جو غریب ہیں ان کو بھی دینا ہے کس ٹائپ کی شخصیت نگاہوں میں ابھرتی ہے اس کا معاملہ افراط و تفریط سے بڑھ جانا افراط کیا ہوتا ہے ہمیں کیا حد سے بڑھ جانا اور تفریط حق میں کمی کرنا تو جو شخص حد سے بڑا ہوا ہے ہمیں یا شیطان کی بات نہیں ماننی چاہیے جی ایمان اس آیت کو پڑھ کر کچھ آتا ہے کہ حد سے بڑا ہوا معاملہ کیا ہوتا ہے شادی کے دن کے آغاز سے لے کر ہماری نمازوں کا حال دیکھیں عید کا دن حالانکہ پچھلے دن کھانے پینے کی ٹریننگ سے ہم گزرے جب اور شیطان ہمیں بہکائے تو ہم نے کیا کرنا ہے وضو کرنا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شریعت کے اعتبار سے درست ہے بھی کہ نہیں اچھا اور آپ لوگوں نے یہ نہیں مجھے بتایا کہ روزہ رکھنا ہے کہ نہیں اور کس دن کا روزہ اسپیشل رکھنا ہے آپ نے غم کے موقع پر بھی خوشی اور غم دونوں میں افراط و تفریط ہوتی ہے دشمنی میں حد سے بڑھ جانا چلیں جی الحمدللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر بیٹھ کر بہت کچھ اللہ کا شکر ہے کہ اعتدال کا دین ہے نا چلیں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجازت نہیں دی آیت نمبر 31 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولا کریں